آہستہ آہستہ بندے کی کوشش کرنے سے. سلوک اصل میں چلنے کو سالکہ یسلک کو چلنے کو کہتے ہیں, اور اسی سے لفظ سلوک بنا ہوا ہے چلنا. تو اس کا معنی ہے کہ بندہ سفر کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور جذبہ یہ ہوتا ہے, جیسے کہ لفظ جذبہ, یہ جذب کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی طرف کسی پہ ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ اس کو اچانک اپنی طرف اس کا رجحان کر لیتی ہے, اس کو جذب کر لیتی ہے. تو اس کی بہت ساری منزلیں جو سالکین بہت عرصے سے اور بڑے مجاہدوں سے طے کرتے ہیں, وہ اچانک سے طے ہو جاتی ہیں. چنانچہ جو اس اللہ والی یہ جو کیفیات ہوتی ہیں اور اللہ سے قرب کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کی ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں جذبے اور سلوک کے فرق کی. کہ سلوک ایسے ہے جیسے آپ سیڑھیوں کے ذریعے ایک 100 منزلہ بلڈنگ پہ چڑھنا شروع کر دیں. تو ظاہر ہے آپ آہستہ ایک سیڑھی چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جذبہ ایسے ہے جیسے کہ آپ آج کل کے زمانے میں, مثال بھی یہ جدید ہے کہ آپ لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ 90 فلور پہ جانا ہے, تو لفٹ نے اچانک اٹھا کے آپ کو وہ 90 اس اسٹیج پہ لے گئی ہے. اچھا آگے لیکن مزید یہ فرماتے ہیں, یہی جو احباب اس لائن کے اور اس دنیا کے جو شاہسوار ہوتے ہیں, کہ بہرحال ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے. یہ جو جذبہ جس پہ طاری ہوتا ہے, جس کو پھر مجذوب کہتے ہیں, ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں مجذوب شاید نہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو. اصل میں مجذوب جو اصطلاح ہے وہ یہاں سے چلتی ہے, یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے, یا تصوف میں کم سے کم اس کا معنی یہ ہوتا ہے. اگر اردو زبان میں اور بھی مجذوب کا کوئی اور معنی بنا گیا تو وہ فی الحال مراد نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو مجذوب ہے تو وہ کبھی بھی آگے جا کے کسی سلوک پہ چلے گا ہی نہیں, کچھ نہ کچھ اس کو بھی محنت کرنا پڑے گی, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سالک ہے وہ ہمیشہ سارا کچھ خود ہی اپنی کوشش سے پائے گا. بہرحال وہ منزل تبھی ہی پا سکے گا کہ اگر منتہائی کار اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کیا جائے گا, اس کو بھی کچھ جذبہ عطا کیا جائے گا. یہ اصل میں کہہ لیں کہ پریفرنس کا فرق ہے یا اس کا ڈگری کا فرق ہے کہ کس کیس میں کون سی کیفیت جو ہے نا وہ غالب تھی, لیکن یہ دونوں کیفیت ہوں گی. عطا اللہ سکندری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ اس سلوک اور یہ جذبہ جو ہے, یہ جو کیفیات ہیں دو, ان کے بارے میں ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ساری عربی عبارت ہے لیکن میرا خیال ترجمہ ہی ہم براہ راست کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو آثار ہیں یعنی کائنات, ان سے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں ان تک پہنچو اور ان کو پالو, اور اللہ تعالیٰ کی اسماء سے اس کے جو اوصاف ہیں ان کو ثابت کر لو, ان تک پہنچ لو, اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے پھر اس کی ذات کو جا کے پالو. تو یہ گویا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سالکین ہیں وہ پہلے جو آثار ہیں ہمارے آس پاس ہیں, کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, آیات ہیں, یا اور انسان کی مجاہدات ہیں, ان کے ذریعے پہلے اسماء تک پہنچے گا سالک, پھر صفات تک پہنچے گا, پھر جو ہے وہ ذات تک پہنچے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن ارباب الجذب یکشف لہم عن کمال ذاتہ, لیکن اس کے برعکس جو صحابہ جذب ہوتے ہیں یعنی مجذوب ہوتے ہیں ان کے ساتھ الٹ ہوتا ہے, وہ ان کے اوپر سب سے پہلے ذات منکشف ہو جاتی ہے براہ راست, اور اس کے بعد پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے کہ آپ وہ پھر صفات کا بھی گیان حاصل کر لیں, اس کی بھی معرفت حاصل کر لیں, اور پھر صفات سے واپس نیچے اسماء کی بھی معرفت حاصل کر لیں. تو یہ, اور اس کے بعد اسماء سے پھر بعد میں آثار کی طرف پھر وہ آتے ہیں, یعنی ان کا سفر دوسری طرف سے ہوتا ہے. تو پھر وہی کہتے ہیں کہ بس سالکون اعلیٰ سے ہادہ, سالک سے الٹی سائڈ سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں اور مجذوب دوسری سائڈ سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں. فنہایت سالکین بدایت المجذوبین, تو سالکین کی جو انتہا تھی کہ انہیں آخر پہ ذات پہ پہنچنا تھا, تو مجذوبین کی وہ ابتدا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کو معرفت ذات حاصل ہوگی. وہ بدایت سالکین, اور جو سالکین کی بدایہ ہے کہ آثار سے انہیں شروع کیا تھا, وہ ہذا نہایت المجذوبین, تو مجذوبوں کی یہ انتہا ہوتی ہے کیونکہ وہ آخر پہ نیچے واپس آئے ہوتے ہیں. فربما التقیا فی الطریق, یہ بڑی دلچسپ بات فرماتے ہیں حضرت عطا اللہ سکندری, کہتے ہیں کہ ربما التقیا فی الطریق, ہو سکتا ہے کہ سالک اور مجذوب رستے میں ایک دوسرے کو مل بھی پائیں. ھذا فی ترقیہ و ھذا فی تدلیہ, وہ یہ اوپر جاتے ہوئے وہ نیچے آتے ہوئے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو پا بھی لیں. یعنی بہرحال یہ ہم